چارٹس از ون آف دا بیسٹ فیچرز جو مائکروسافٹ ایکسل کے پاس اویلیبل ہے. رائٹ ناؤ جو لوگ ہم یہاں بیٹھے ہوئے ہیں اور جو ہماری طرح کی پوزیشنز پہ نارملی لوگ کام کر رہے ہوتے ہیں, آج کل ان کے لیے ایک ٹرم یوز کی جاتی ہے کہ ہم تمام نالج ورکرز ہیں. ٹھیک ہے, نالج ورکرز یوں ہیں کہ ہم انفارمیشن کے ساتھ کام کرتے ہیں اور انفارمیشن شیئرنگ کرتے ہیں اور اس کو انالائز کرتے ہیں. تو بیسیکلی جو ڈیٹا کو پریزنٹ کرنے کے دو بہترین طریقے ہیں. ایک تو آپ اس کو نمبرز میں پریزنٹ کر سکتے ہو, دوسرا آپ گرافیکلی کسی بھی ڈیٹا کو پریزنٹ کر سکتے ہو. اس گرافیکلی پریزنٹ کرنے کے اندر جو ون آف دا بیسٹ فیچر ایکسل کے اندر اویلیبل ہے وہ ہے چارٹس کا فیچر. ٹھیک ہے نا, سب سے پہلے چارٹس پہ کام کرنے کے لیے ہم اس کا اوور ویو لیں گے کہ چارٹس بیسیکلی ہوتے کیا ہے. ٹھیک ہے, چارٹس استعمال کرنے کے لیے یہ ضروری ہے کہ ہمیں پتا ہو کہ چارٹس کی ٹائپس کیا ہوتی ہے, کس وقت کون سی ٹائپس کا چارٹ یوز کرنا ہے, کس وقت کون سی ٹائپ کا چارٹ نہیں یوز کرنا. یہ سب سے پہلے مینڈیٹری ہے. ونس اگر ہمیں یہ سمجھ میں آ جائے گا تو ہم اس پوزیشن پہ ہوں گے کہ ہم اپروپریٹ جگہ پر اپروپریٹ چارٹ کو استعمال کر سکیں. ٹھیک ہے, تو ہم تھوڑا سا انٹروڈکشن لے لیتے ہیں چارٹ کی ٹائپ. یو وانٹ ٹو یوز چارٹس, یو ہیو ٹو کلک آن انسرٹ ٹیب. انسرٹ ٹیب میں آپ جیسے ہی کلک کریں گے تو آپ کے پاس ایک کمانڈ گروپ آ جائے گا دیٹس کالڈ چارٹس. ٹھیک ہے نا, اور اس کے اندر آپ کے پاس ڈفرنٹ کمانڈز ہیں جس میں آپ کے پاس چارٹس ڈفرنٹ ٹائپ کے اویلیبل ہیں. ٹھیک ہے, سب سے پہلا جو آپ کے پاس چارٹ ہے جو موسٹ کامنلی یوز چارٹ بھی ہے دیٹ از کالڈ کالم چارٹ. ٹھیک ہے, ناؤ کالم چارٹ کس وقت استعمال کریں گے؟ کالم چارٹ ہم ایسی جگہوں پہ استعمال کریں گے جہاں پر آپ کے پاس کیٹیگریز کا کمپیریزن ہو رہا ہو یا مختلف ایک طرح کی چیزوں کا آپس میں کمپیریزن ہو. سے فار انسٹنس آپ کے پاس 3 سال کے سیلز کا ڈیٹا ہے. ٹھیک ہے, اور آپ کی ڈفرنٹ پروڈکٹس کے سیلز کا ڈیٹا ہے. ٹھیک ہے, تو آپ کے چارٹ جیسے یہاں پر آپ دیکھ رہے ہیں کالم چارٹس میں آپ کے پاس سال کے نام آ جائیں گے نیچے کہ ایئر 2003, 2004, 2005, اور اس میں ڈفرنٹ کلرز سے ڈفرنٹ ڈپارٹمنٹس یا ڈفرنٹ پروڈکٹس ڈسپلے ہو رہی ہوں گی. تو اس طرح کے ڈیٹا جب آپ کے پاس ہو جس میں 2 ڈائمینشنل ڈیٹا ہو, ڈپارٹمنٹس ایک طرف آ رہے ہیں, ایئرز دوسری طرف آ رہے ہیں, اور بیچ میں آپ کے پاس ڈیٹا ہے, تو اس صورت میں آپ کالم چارٹ یوز کرتے ہیں. ٹھیک ہے نا, اور کالم چارٹ سنگل 2D ڈیٹا پہ بھی استعمال کر سکتے ہیں, ایسے ڈیٹا پہ بھی استعمال کر سکتے ہیں جہاں پہ آپ کے پاس سنگل ہیڈنگ ہو اور آگے ویلیوز لکھی ہو. لائک آپ ایئر وائز دیکھنا چاہ رہے ہو کہ 3 سالوں کا آپ کے پاس کیا سیلز کے فگر ہے, تو وہ بھی آپ اس کے اندر دیکھ سکتے ہیں. ٹھیک ہے, اچھا, کالم کا ایک اور ویریئنٹ آپ کے پاس ہے بار چارٹ. بار چارٹ اور کالم چارٹ کے بیچ میں صرف اورینٹیشن کا ڈفرنس ہے. ٹھیک ہے, ناؤ واٹس مین بائی اورینٹیشن؟ لائک ہم پرنٹ کرتے ہیں تو اس میں ایک پورٹریٹ اورینٹیشن ہوتی ہے جس میں سیدھا آتا ہے. لینڈسکیپ میں ہم تھوڑا سا براڈ وے میں پرنٹنگ کو کر سکتے ہیں. سملرلی کالم اور بار کے بیچ میں ڈفرنس یہی ہے کہ کالم میں آپ کے پاس جو نمبرز ہوتے ہیں یا جس کو ہم وائی ایکسس بھی کہتے ہیں, وائی ایکسس آپ کے لیفٹ سائڈ پہ ہوگا, باٹم میں آپ کے پاس ایکس ایکسس ہوگا. ٹھیک ہے, جبکہ بار کے اندر آپ کے پاس ایکس ایکسس لیفٹ پہ ہوگا, باٹم میں آپ کے پاس وائی ایکسس ہوگا. ٹھیک ہے, نارملی ہم بار چارٹ اس وقت استعمال کرتے ہیں جب آپ کے پاس نمبر آف آئٹمس زیادہ ہو. ٹھیک ہے, کالم چارٹ میں جب نمبر آف آئٹمس کم ہوتے ہیں تو پھر آپ نیچے ایکس ایکسس کو پلیس کرتے ہو کیونکہ وہ براڈ آ رہا ہوتا ہے. ٹھیک ہے نا, اور بار چارٹ نارملی اس وقت استعمال کرتے ہیں جب آپ کے پاس آئٹم زیادہ ہے. جیسے 50 امپلائیز ہیں, ان کی سیلریز کا آپ کمپیریزن اگر بنانا چاہ رہے ہو تو بار چارٹ وڈ بی اے بیٹر آئیڈیا. ٹھیک ہے نا, لیکن اگر 4 ڈپارٹمنٹس ہیں اس کا آپ کمپیریزن بنا رہے ہو تو یو ہیو ٹو یوز کالم, لیکن وائس ورسا آپ یوز کر سکتے ہو. اس میں صرف ڈفرنس اتنا ہی ہے اورینٹیشن کا. ٹھیک ہے, اس کے بعد ہمارے پاس ایک چارٹ کی ٹائپ ہے دیٹس کالڈ پائی چارٹ. ناؤ پائی چارٹ سیکنڈ ٹائپ کی ہم نے بات کی دیٹ از کالڈ پائی چارٹ. پائی چارٹ نارملی پروپورشنس کے لیے ہم استعمال کرتے ہیں. پروپورشنس سے کیا مطلب ہے؟ جیسا ہم نے کل کی کلاس میں ایک چیز دیکھی تھی کہ ہاں آپ کے پاس ایک ٹوٹل سیلز ہے, ٹوٹل سیلز میں ڈفرنٹ پروڈکٹس کا کیا کنٹریبیوشن ہے. ٹھیک ہے, ٹوٹل سیلز میں ڈفرنٹ پروڈکٹس کا کیا کنٹریبیوشن ہے, دیٹ از ون وے آف لوکنگ ایٹ اٹ. یا ہم نے ایک چیز ڈسکس کی تھی کہ سے فار انسٹنس آپ کے پاس ٹوٹل پیرول ایکسپینس آ رہا ہے, اس پیرول ایکسپینس میں فائنینس والے کتنا لے رہے ہیں, رسک ڈپارٹمنٹ کا کتنا سیلری ہے, ایچ آر والے کتنا لے رہے ہیں, مطلب ایک ہول ہے اور ہول کے آپ کے پاس پارٹس ہیں. ٹھیک ہے, تو اس کیس میں آپ یو آر گوئنگ ٹو یوز نارملی پائی چارٹ. ٹھیک ہے نا, پائی چارٹ میں نارملی ویلیوز
100% کے اندر ہوتی ہے اور پرسنٹیج کے اندر نارملی ڈیوائڈ ہوتا ہے. اور جب زیادہ آپ کے پاس آئٹمس ہوگی تو نارملی پائی چارٹ اتنا زیادہ وائبل نہیں ہوتا ڈیٹا کو پریزنٹ کرنے کے لیے. ٹھیک ہے. پھر ہمارے پاس ہے لائن چارٹ. ٹھیک ہے. لائن چارٹ نارملی ہم یوز کرتے ہیں جہاں آپ کے پاس ڈیٹا لینئر ہوتا ہے, یا آپ ایسا کہہ سکتے ہیں کہ جو ٹائم سیکوینس ڈیٹا آپ کے پاس ہوتا ہے اس کے لیے لائن چارٹ یوز کرتے ہیں. آپ نے اکثر دیکھا ہوگا, آفیسز کے اندر بھی دیکھا ہوگا کہ جو آپ کی فائنینشیل ہیلتھ ہے وہ پیچھے ڈائریکٹر کے کمرے کے پیچھے ایک چارٹ لگا ہوتا ہے اور ایک لائن سی ڈرا ہوتی ہے. اوپر جا رہی ہے تو آپ کو سمجھنا چاہیے کہ کمپنی صحیح ہے, ٹھیک ہے. نیچے جا رہی ہے تو اس کا مطلب لاسز کے اندر ہے. کنٹینیوس ڈیٹا کے لیے ٹھیک ہے ہم یوز کرتے ہیں لائن چارٹ. ایک اور ایگزامپل میں آپ کو دوں. لائن چارٹ جیسے آپ کو ابھی ہم کراچی اسٹاک ایکسچینج کا ڈیٹا اس میں امپلیمنٹ کر کے دیکھیں گے تو لائن چارٹ سے ہمیں صحیح پتا چلے گا کہ بھائی کون سے ایئر میں کے سی کی کیا پوزیشن تھی. ٹھیک ہے. تو جب آپ کے پاس سیکوینس ٹائم سیکوینس ڈیٹا ہو تو یو کین یوز لائن چارٹ. ٹھیک ہے. اس کے بعد ہمارے پاس ایریا ہے. ایریا بالکل لائن کا ویریئنٹ ہے, اس میں فلڈ ہوتا ہے بس. ٹھیک ہے نا. جو ایریا ہوتا ہے لائن کا وہ بیسیکلی فلڈ ہوتا ہے. یہ نارملی پروفیشنلی اتنا زیادہ استعمال نہیں ہوتا. ٹھیک ہے نا. اس کے بعد ہمارے پاس اسکیٹر چارٹ ہے. اسکیٹر چارٹ کا جو صحیح نام ہے جو اس کو ڈیفائن بھی کرتا ہے دیٹ از ایکس وائی چارٹ. ایکس وائی چارٹ کے اندر آپ نارملی یہ چارٹ سائنٹیفک چیزوں کو ریپرزینٹ کرنے کے لیے یوز ہوتا ہے. لائک سے فار انسٹنس کہ ٹیمپریچر کے بڑھنے سے وائرسز کس سیکوینس میں بڑھ رہے ہیں. دو ڈفرنٹ ویریبلز ہیں, اس کا آپس میں جو کو ریلیشن ہے اس کو ریپرزینٹ کرنے کے لیے نارملی ہم ایکس وائی چارٹ کو یوز کرتے ہیں. ٹھیک ہے. ٹو سیپریٹ ویریبلس ان کا آپس میں کو ریلیشن دکھانے کے لیے ہم کیا یوز کرتے ہیں ایکس وائی چارٹ, یا یہاں پر انہوں نے اس کا نام دیا ہوا اسکیٹر چارٹ. ٹھیک ہے نا. میں آپ کو ایک بزنس ایگزامپل دیتا ہوں. بزنس ایگزامپل یہ ہو سکتی ہے کہ سپوز کہ کوئی ایک ڈپارٹمنٹ ہے کسی بھی بینک کا جو کریڈٹ کے کیسز کو سالو کرتا ہے. ٹھیک ہے نا. کریڈٹ کے کیسز کو کس طرح سے سالو کرتا ہے کہ جو ڈسپیوٹس میں چلے جاتے ہیں ان بندوں سے پیسوں کی ریکوری کرتا ہے. تو ایک ایکس وائی چارٹ اس طرح سے ہو سکتا ہے کہ نمبر آف ہیڈز مطلب ہیڈ کاؤنٹ بڑھانے سے یا نمبر بندوں کا بڑھانے سے ٹوٹل ریکوری بڑھ رہی ہے یا کیا ہو رہی ہے. کو ریلیشن ہم دیکھیں گے. یہاں ایکس میں ہم لے لیں گے سیلری کی فگر بڑھ رہی ہے, نمبر آف ہیڈ کاؤنٹ بڑھ رہا ہے, اور وائی میں ہم لے لیں گے ریکوری کس طرح سے ہو رہی ہے. تو اگر وہ ڈائگنلی اپورڈ جا رہا ہے تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ بندے بڑھانے سے ہماری ریکوری زیادہ ہو رہی ہے. یہ ایک شو ویریبل دونوں کریں گے. ٹھیک ہے نا. اور پھر فائنلی ہمارے پاس ایک چارٹ کی ٹائپ ہے دیٹس کالڈ ادر چارٹس, جس کے اندر آپ کے پاس اسکیٹر بیسیکلی یہ گراف سی جو ہے مائکروسافٹ اس کا نام چارٹ دیتا ہے. ہم نارملی میں بھی بچپن سے جو پڑھتا آیا ہوں گراف پڑھتا آیا ہوں, بیسیکلی ہے یہ گراف ہی. ٹھیک ہے نا. صحیح ہے. اور ادر چارٹس کے اندر ہمارے پاس انہی چارٹس کے کچھ ویریئنٹس ہیں. لائک ایک چارٹ ہے ڈونٹ چارٹ, وہ بالکل پائی کی طرح ہی ہوتا ہے لیکن ہوتی اس کی شکل ڈونٹ کی طرح. ٹھیک ہے نا. ایک اور چارٹ ہے ببل چارٹ. جیسے آپ اسکیٹر چارٹ میں آپ کے پاس دو ویریبلز ہوتے ہیں, ببل چارٹ کے اندر آپ کے پاس تین ویریبلز ہوتے ہیں ایکس وائی اینڈ زیڈ. ٹھیک ہے. تو اس میں ادر چارٹس ہے لیکن یہ نارملی زیادہ فریکوینٹلی یوز نہیں ہوتے. ٹھیک ہے. کلیئرٹی ہے سب کو. اس میں کوئی بھی کوئری ہے کسی کو؟ بالکل. دیکھیں ہمارے پاس جو کالم چارٹ ہوتا ہے اس میں آپ کے پاس باٹم میں ایکس ایکسس ہوتا ہے. ایکس ایکسس میں نارملی جو آپ کے نیمز ہوتے ہیں وہ ریپرزینٹ ہوتے ہیں. وائی ایکسس میں نارملی آپ کی ویلیوز ریپرزینٹ ہوتی ہے. ٹھیک ہے نا. تو کالم چارٹ میں وائی آپ کے لیفٹ پہ ہوتا ہے اور ایکس آپ کے باٹم پہ ہوتا ہے. ٹھیک ہے نا. اور وائس ورسا بار چارٹ کا اس کا بالکل انورس ہوتا ہے. ٹھیک ہے. کلیئرٹی ہے. ایک چھوٹی سی شیٹ ہم بنائیں گے اور اس کے کالم چارٹ اس کا بنائیں گے اور کچھ اور ویریئنٹس اس کے اندر دیکھیں گے کس طرح سے ہم کام کر سکتے ہیں. ایک نیو ورک بک ہمارے سامنے کھل چکی ہے. ٹھیک ہے نا. کیونکہ ہم لرننگ کے فیز میں ہم تھوڑی شارٹ سی شیٹ بنائیں گے بیسیکلی, اور اس کے اندر پہلے انڈرسٹینڈ کریں گے کیا کمپوننٹس ہوتے ہیں اور پھر تھوڑے سے کمپلیکس چارٹس کی طرف بھی ہم جائیں گے. سب سے پہلا چارٹ ہم بنانے جا رہے ہیں دیٹ از کالم چارٹ.
اس کے لیے ہم نے یہاں پر ویلیوز کچھ لکھ لی ہے. ٹھیک ہے, ہمارے پاس ڈفرینٹ برانچ ہے. ٹھیک ہے نا, ڈی ایچ ہے برانچ. ٹھیک ہے نا, اس کے بعد ہمارے پاس ایک اور برانچ ہے کرنگی برانچ. ٹھیک ہے, ایک اور برانچ ہے کلفٹن برانچ. ٹھیک ہے, 3 برانچز ہمارے پاس یہاں پر موجود ہیں, اور ان برانچز کے ہمارے پاس کوارٹر 1 اور یہ ہیں ڈپوزٹس. بیسیکلی پہلی رو میں نے ڈپوزٹس لکھا ہے, دوسری رو میں نے کوارٹر 1 لکھا ہے, اور کوارٹر 1 کے جو ہمارے ڈپوزٹس تھے ان ملینز ہم نے کر دیا یہ ایک بہت سا سمپل سا ہم نے ڈاٹا کمپوز کیا ہے, جس کے اندر ہمارے پاس فرسٹ کوارٹر کے ڈپوزٹس ہیں 3 بینک کی برانچز کے. سب سے پہلا ہمارے پاس ہے ڈی ایچ اے برانچ, دوسرا کورنگی برانچ, تیسرا کلفٹن برانچ. ٹھیک ہے, اس کو ہم چارٹ پہ ریپرزینٹ کرنا چاہ رہے ہیں. بہت سمپل اس کا طریقہ ہے, ہم نے سلیکٹ کیا برانچ کو. ٹھیک ہے نا, اب آپ جب آئیں گے کالم پہ کلک کریں گے, دیکھیں کالم ہم نے بات کی تھی 2 طرح کے کمانڈ ہمارے پاس ہوتی ہیں. ایک تو جس پہ آپ کلک کرنے سے کوئی ایکشن پرفارم ہو جاتا ہے, دوسرے میں آپ کے پاس ڈراپ ڈاؤن آتا ہے. تو یہ تمام جتنی بھی ٹائپس دیکھیں سب کے آگے آپ کے پاس ایرو لگا ہوا ہے, اس کا مطلب ڈراپ ڈاؤن آپشنز آپ کے پاس آئیں گے. اس میں آپ کے پاس میجرلی 2 طرح کے آپشنز ہیں, اس کے بعد سب ڈویژنز بھی ہے. پہلا آپشن ہے آپ کے پاس 2D چارٹس کا, 2D میں 2 ڈائمینشنل چارٹس بیسیکلی آئیں گے. دوسرا آپشن آپ کے پاس 3D چارٹس کا, اس میں آپ کے پاس 3 ڈائمینشنل چارٹ آئیں گے. اس میں آپ کو ایسا لگے گا کہ تھوڑا سا اٹھا ہوا ہے, اس کی آپ ڈائمینشنز چینج بھی کر سکتے ہیں, اس کا کیمرہ کا لک چینج کر سکتے ہیں, کتنا آپ کو اٹھا ہوا چاہیے, تمام چیزیں کر سکتے ہیں. باقی جو چارٹس ہیں ریپرزینٹ سارا کا سارا ایک ہی طرح کا کرتے ہیں. ہم ایک سمپلیفائڈ چارٹ سب سے پہلے فیز میں بنانے جا رہے ہیں, 2D چارٹ بنانے جا رہے ہیں کلسٹرڈ کالم. ٹھیک ہے نا, اس پہ ہم نے کلک کر دیا. اب جیسے ہم نے کلسٹرڈ کالم پہ کلک کیا ہے, آپ دیکھیں گے یہاں پر ایک چارٹ ہمارے پاس بن کر آ گیا. ٹھیک ہے, اور اس چارٹ کے اندر ہمارے پاس تینوں کی تینوں چیزیں ریپرزینٹ ہو گئی ہیں. ٹھیک ہے, ہمارے پاس ایک چھوٹا سا ٹیبل بنا ہوا تھا یہاں پر, اس ٹیبل کو ہم نے سلیکٹ کیا تھا, اور ٹیبل کو سلیکٹ کرنے کے بعد ہم انسرٹ میں آئے تھے. انسرٹ میں کالم چارٹ کے بعد ہم نے یہ 2D کالم سلیکٹ کر لیا تھا, جس سے اس نے آن دا فلائی ہمارے پاس یہ اسپیسیفک چیز بنا لی. علیحدہ علیحدہ برانچز کے کلرز ڈفرینس ہو سکتے ہیں, یس, لیکن نارملی دیکھیں آپ کا جو کالم چارٹ ہوتا ہے نا, اس کے اندر ہم ریپرزینٹ کر رہے ہوتے ہیں ایک طرح کا ڈیٹا. ابھی ہم اس کو تھوڑا سا ایکسپینڈ کریں گے نا, جب آپ کو کلیئر ہوگا کہ ہم کیا چیز بنانے جا رہے ہیں. لیکن جو آپ کا کوشچن تھا اس کا آنسر ہے یس, اور وہ ہم دیکھیں گے بھی کس طرح سے کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے, رائٹ, ہم نے اس کو ڈیلیٹ کر دیا اور ہم ایک سٹیپ فردر بڑھتے ہیں. ٹھیک ہے, یہ تو بہت سمپلیفائڈ ہم نے ایک کالم چارٹ بنایا. ٹھیک ہے, اب اسی طرح سے ہمارے پاس یہاں پر کوارٹر 2 کا ڈیٹا آ گیا. ٹھیک ہے نا, اور کوارٹر 3 کا. اچھا, ہم یہاں پر مائکروسافٹ کا فل ٹول یوز کر سکتے ہیں. آپ لوگوں کو پتا ہے کہ جب ہم فارمولا لکھ کے ڈریگ کرتے ہیں تو وہ آٹومیٹکلی فارمولا کو کاپی کر دیتا ہے. سملرلی اگر میں نے کوارٹر 1 لکھ دیا, اگر اس کو میں ڈریگ کروں گا تو مائکروسافٹ انٹیلیجنٹلی ازیوم کر لے گا کہ میں یہ کوارٹرز کے نام لکھ رہا ہوں, اور 1 2 3 4 وہ آٹومیٹکلی کر لے گا. میں نے اس کو ڈریگ کر لیا, اس نے کوارٹر 1 2 3 4 آٹومیٹکلی لکھ لیا. میں نے یہاں پر ڈفرینٹ جو ویلیوز تھی وہ ٹائپ کر دی. ٹھیک ہے, ہمارے پاس ایک یہ چارٹ بن چکا ہے جس میں اب 2 ڈائمینشنل ڈیٹا ہے. ٹھیک ہے نا, جس میں ہمارے پاس روز اور کالم میں ڈفرینٹ ہیڈز لکھے ہوئے ہیں اور اس کے اندر ڈفرینٹ ویلیوز لکھی ہوئی ہیں. رائٹ, ہم نے یہ سلیکٹ کر لیا ٹیبل. ہم چاہتے یہ ہیں کہ اس پہ سیم کالم چارٹ بنائے. کالم چارٹ بنانا ہے, اٹس